بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ محترم بہنوں بھائیوں، آپ کی طرف سے تقریباً 50-60 کے قریب لوگوں کی طرف سے مختلف سوالات آئے ہیں قربانی کے سلسلے میں، تو الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے ہم نے مل کر کچھ کوشش کی کہ ان کو ایسے طریقے سے آرگنائز یا ترتیب کیا جائے کہ یہ سارے کے سارے سوال جو ہیں وہ اس ایک ہی ریکارڈنگ میں ایڈریس ہو جائیں تاکہ ہر ایک کو اس کا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فائدہ پہنچے۔ تو آئیے سب سے پہلے سوال پہ چلتے ہیں، اور اس سوال پہ میں جانے سے پہلے آپ کو مطلب یہ سوال سیدھا سا ہے کہ بھئی قربانی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کیا یہ سنت ہے، یہ واجب ہے؟ یہ 3 سوالات اکٹھے اس میں آ گئے۔ اس کا جواب ہمیں اس آیت مبارکہ سے ہمیں انشاءاللہ مل جائے گا، جس کی میں نے ابتدا میں تلاوت فرمائی آپ کے لیے۔ سورہ حج کی سورہ حج جو ہے وہ 17ویں سپارے میں ہے، سورہ کا نمبر 22 ہے، آیت کا نمبر 34 ہے، مشہور آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر جو ان کے انعام ہیں، بہیمۃ الانعام، تمام جانور جو اللہ نے ان کو دیے، ان پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی رب ہے، اور اسی کے تم مطیع فرمان بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبشر المخبتین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان عاجزی اختیار کرنے والے، ان جھک جانے والے میری اپنی امتیوں کو خوشخبری دے دیں۔ یعنی پتہ یہ چلا اس آیت مبارکہ سے کہ قربانی ایک ایسا کام ہے، ایک ایسا فعل ہے، یہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں نا، یہ ہر امت سے اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کیا، اللہ نے اس کا حکم ہر امت کو دیا کرنے کو، تو لہٰذا ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جو کہ نیا ہو یا اس کو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلی بات، ہر ایک امت میں یہ پہلے سے ایک رائج کام تھا، ٹھیک ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اگر یہ قرآن پاک کی ایک بھی آیت نہ ہوتی ہمارے پاس، تو امت میں جو تواتر ہے نا، کنٹینیوٹی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد آپ کے صحابہ کرام، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین جس کو مذاہب اربعہ کے امام یا ادھر دوسرے ائمہ اثنا عشریہ کے امام، ساری امت کے ہر گروہ جو تھے نا، اس میں یہ وداؤٹ اے ڈسکنیکٹ، یعنی کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک ایسا عمل چل رہا ہے کہ سمجھیں تواتر کا انکار بالکل جسے کہتے ہیں نا ایک جہالت اور بددیانتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی بالکل جیسے ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اسی طرح قربانی کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، حکم ربی ہے، سنت رسول ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے اس کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ اب اس کا انکار فتنہ اور بددیانتی کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی۔ مگر سوچنے کی بات یہ کہ آخر یہ چیز کیا ہے قربانی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر امت سے یہ ڈیمانڈ کی؟ سوچنے کی تو بات یہ ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس آیت کے اوپر ہی اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ہر امت سے قربانی ڈیمانڈ کی تاکہ وہ اللہ کا نام لیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہلال بھی بولتے ہیں، وما اہل بہ، جہاں قرآن میں اللہ نے کہا نا حرام چیزیں جو ذکر کی سورہ مائدہ میں کہ کون کون سے جانور حرام ہیں، تو کہا جس پہ احلال ہو غیر اللہ کا، یعنی اس کو ڈیناؤنس دا پیگنزم، شرک کا انکار اور اللہ کے نام کا اعلان۔ یعنی وہ کیا تھا جو اللہ کے نبی نے کیا تھا، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک، اونچی آواز میں کہنا۔ احلال کا مطلب ہی وہ چیز ہے جو اونچی آواز میں ہو۔ اس سے عربی زبان کا ایک قاعدہ یاد رکھیں، عربوں میں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا، تو اس بچے کا اعلان وہ تب کرتے تھے، اب تو کلچر بدل گئے، سب ویسٹرنائزیشن آ گئی ہر طرف، مگر ابھی بھی قبائل میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدائش کے بعد چلا کے روتا ہے نا،
تو پھر وہ اعلان کرتے ہیں احل السبی، بچہ پیدا ہو گیا. یعنی ہلال، احلہ ہلال، چاند کے لیے بھی یہ وہ چیز جو نظر آ جائے، واضح ہو. یعنی پتہ چلا کہ یہ جو قربانی ہے نا، احلال کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کا نام جپ رہے ہیں، اللہ کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، بت پرستی اور ہر شرک، ہر کفر کو ضرب لگا رہے ہیں، ڈیناؤنس کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ لوگ بتوں پہ دیتے ہیں، میں تیرے نام پہ دوں گا، سب تیرا ہے، تیرے نام پہ جیوں، تیرے نام پہ مٹ جاؤں، میں تو تیرے نام کا دیوانہ ہوں. یہ کانسیپٹ، یہ فلسفہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو پھر یقین مانے قربانی کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. یہ پھر ویسا ہی ہوگا جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کی قربانیاں، تو یقین مانے 5 یا 6 کے قریب جانور جو تھے وہ خود آپ کی طرف کی مزدلف ہوئے، یعنی قریب ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، خود انہوں نے گردنیں رکھ دی کہ ہم آپ کے ہاتھ میں اللہ کے نام پہ جان دیں گے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی. یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ کی ایسی ایک نشانی ہے کہ اس میں اس چیز کا اعلان ہو رہا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ جب چاہے گا تبھی اس نے ختم ہونا ہے، اور جب وہ حکم کرے گا تو ہمیں اس کی آگے جان دینی ہے. یہ جانور آپ کو ایک سبق دے رہا ہے میرے بھائیو بہنوں. یہ غور کریں، جب جانور کے اوپر چھری چلتی ہے نا، یہ کوئی رحم کا کام تو نہیں ہے، بڑا زبردست کام ہے. جان ایک لے رہے ہیں آپ، تو میں آپ کیسے جرت کر سکتے ہیں ایک جان لے سکتے ہیں؟ اس میں وہ بھی سوال آ جاتا ہے جس میں ایک سوال کسی نے اٹھایا تھا کہ یہ جی مخلوق کا قتل، یہ تو بڑا ظلم ہے. جی ہاں، یہ ظلم ہوتا اگر یہ جانور حرام موت مرتا، مگر یہ جانور اصل میں قربانی دے کے مجھے آپ کو ایک بات یاد کرانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے، تیری اور میری جان جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. آج میں جان دے رہا ہوں، کل کو اگر تجھے اللہ کے لیے جان دینی پڑ گئی تو پھر تو بھی تیار رہنا. یہ زبان حال سے آپ کو بغیر بولے یہ جانور پیغام دے رہا ہے کہ یہ اللہ کے نام پہ تم جان میری لے رہے ہو، اپنی بھی دینے کو تیار رہنا. تو یہ ہے، اس لیے پھر بندہ جب قربانی کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. یعنی عام دنوں میں جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں، جائز ہیں. آج جو ہم ذبح کر رہے ہیں یہ اضحیہ بن گیا، قربانی بن گئی، سیکریفائس بن گئی. آج اس کو کھانا ایک اللہ کی طرف سے نہ صرف جائز ہے بلکہ حکم ہے کہ یہ میرے نام کی نیاز ہے، اس کو تم نے کھانا ہے. یہ ہے میرے بھائیو قربانی کا ایک فلسفہ، کہ جس میں آج یہ جو قربانی کریں گے، جو حاجی کریں گے، وہ ہدی ہے کہ باری تعالیٰ ہدیم بالغ الکعبہ، کعبے تک ہم لے آئے ہیں یہ نذرانہ عقیدت، اس کو قبول و منظور فرما. تیرا کعبہ، تیری نشانی، یہ جانور تیرے نام پہ مٹ رہا ہے، تو اس لیے اللہ نے اس کو کہہ دیا یہ شعائر اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. اب مجھے اور آپ کو اس شعائر اللہ میں سمجھے ایک حصہ دیا گیا کہ تم پہنچ تو نہیں سکے، مگر جہاں جہاں اپنے علاقوں میں ہو وہاں وہاں میرے نام پہ اس جانور کو ذبح کرو، چاہے وہ اونٹ ہے، گائے ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، ایون ہرن بھی ہے. آپ نے اگر اس کو پالا ہے، جنگل سے پکڑا نہیں، پالا ہے، ہرن اپنے لیے رکھا ہے، وہ بہیمۃ الانعام میں سارے جانور آ جاتے ہیں جو جائز حلال چوپائے ہیں، آپ اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ آپ نے میرے نام پہ جو قربانی دی، یہ اللہ کی نشانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ لیذکروا اسم اللہ، یہ جب تم نے اللہ کا نام لیا نا، اسم اللہ، تو یہ اب میری نشانی بن گئی، کیونکہ وہ میرے نام پہ قربان ہوا ہے، وہ بہت اعلیٰ موت مرا ہے، وہ اس کو مرنا نہ کہیں، وہ شہید ہو گیا اللہ کے نام پہ. تو یہ ہے مختصراً ترین آپ کے سوالوں کا جواب. اور پتہ چلا کہ یہ بالکل اللہ کی مخلوق کا قتل نہیں ہے. قتل تب ہوتا اگر وہ ناجائز مرتا، اللہ کے نام پہ جان نہ دیتا. باقی اس کا تفصیلی جواب وہ علیحدہ سے میں نے ریکارڈنگ کروا دی ہے. پھر ایک اور سوال اس میں کچھ لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی کہ یہ جو غریب